السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ آپ لوگوں نے کبھی اپنے بچوں کو دعائیں دی ہیں کہ خدا آپ کی عمر دراز کرے؟ کبھی دعا دی ہے آپ لوگوں کو؟ جی اچھا، تو آپ کی دعا دینے سے بڑھتی ہے عمر؟ سچے من سے ہو تو ہوتا ہے۔ ہاں، سچے دل سے نہیں، ماں کے دل سے بچوں کے لیے جو دعا نکلتی ہے وہ سچے ہی دل سے نکلتی ہے۔ تو اگر آپ دعا کرتی ہیں تو آپ کے بچے کی عمر طولانی ہو جاتی ہے۔ آپ سوچئے کہ اتنے لوگ مل کر کے مولا کی طول عمر کی دعا مانگ رہے ہیں اور مولا کی سلامتی کی دعا مانگ رہے ہیں، تو اگر تھوڑی دیر کے لیے اللہ نے ان کی عمر طولانی نہ بھی رکھی ہو تو اتنے لوگ مل کر کے امام کی سلامتی کی دعا مانگ رہے ہیں، تو کیا وہ خدا اتنے مومنین کی دعا نہیں قبول کرے گا؟ جبکہ روایتوں میں یہ ہے کہ 40 مومن بھی اگر دعا کرتے ہیں یا ایک مومن دعا کرے اور 39 آدمی آمین کہیں تو پروردگار عالم وہ دعا قبول کر لیتا ہے۔ تو اتنے افراد مل کر مولا کی سلامتی کی دعا مانگ رہے ہیں، ایک بات۔ دوسری چیز کیا ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے اور روایتوں میں یہ ہے کہ انسان کے بعض اچھے اعمال ایسے ہیں کہ جس کی وجہ سے عمر طولانی ہو جاتی ہے، عمر میں اضافہ ہو جاتا ہے، عمر بڑھ جاتی ہے۔ آپ نے بچے کے لیے دعا دی تو ہو سکتا ہے کہ اللہ آپ کی دعا قبول کرے، بچے کی عمر آپ کی بڑھ جائے، آپ کی اولاد کی عمر بڑھ جائے۔ اور دو چیزیں ہیں، ایک موت حتمی ہوتی ہے، اس کا ایک دم آخری حتمی وقت ہوتا ہے کہ اس وقت پھر اس کو موت آتی ہے۔ ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ صورت ہو گئی تو اس کی زندگی میں اضافہ ہو جائے گا، مثلا صدقہ نکال دیا تو موت ٹل جائے گی۔ تو ہم لوگ چھوٹے چھوٹے کام کر دیں، کوئی صدقہ نکال دے، کوئی دعا دے دے، خود دعا مانگ لیں تو موت ٹل جاتی ہے، زندگی بڑھ جاتی ہے۔ تو جو خدا ہم لوگوں کی عمر میں اضافہ کر سکتا ہے، کیا وہ اپنے نمائندے امام زمانہ علیہ السلام کی عمر میں اضافہ نہیں کر سکتا؟ تو روایتوں میں کیا ہے کہ بعض اچھے اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ حسن عمل کی وجہ سے انسان کی عمر بڑھ جاتی ہے۔ اچھا، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ برے لوگ ہیں جو اچھا کام کر دیتے ہیں، اب آخرت میں انہیں جنت تو ملنی نہیں ہے، تو شیطان نے اپنی تمام عمر کی عبادت کے صلے میں طولانی عمر مانگی تھی، تو پروردگار عالم نے اسے طولانی عمر دے دی۔ تو جو خراب لوگ، برے لوگ جو جنت میں جانے کے مستحق نہیں ہیں، اگر انہوں نے کچھ اچھے کام کیے ہیں تو کبھی اچھی زندگی اس دنیا میں مل جاتی ہے، کبھی اچھا گھر مل جاتا ہے، کبھی اچھی بیوی مل جاتی ہے، کبھی اچھا گھرانہ مل جاتا ہے، کبھی اچھی سواری مل جاتی ہے، کبھی اچھی ملازمت مل جاتی ہے، کبھی اچھا بزنس مل جاتا ہے، تاکہ اسی دنیا میں اس کو جزا اس کے اچھے عمل، ہو سکتا ہے اس نے اسکول بنوایا ہو، کالج بنوایا ہو، درخت لگوایا ہو، راستہ بنوا دیا ہو۔ حالانکہ آج کل ہوتا کیا ہے کہ جو بھی نیا پیسے والا ہوتا ہے جب اپنا نیا گھر بناتا ہے تو سب سے پہلے وہ راستہ ہی خراب کرتا ہے اور راستے ہی پر دیوار بڑھا کر کے بنانے کی کوشش کرتا ہے، جبکہ اسلام میں راستہ بنانے کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ تو اس نے پانی کا انتظام کر دیا ہو اور لیکن اپنے غلط عقیدے کی وجہ سے جنت کا مستحق نہیں ہے، تو اس سے پروردگار عالم کبھی عمر طولانی کر دیتا ہے، کبھی رزق میں اضافہ کر دیتا ہے، کبھی نعمتوں میں اضافہ کر دیتا ہے، کبھی دنیا کے عیش و آرام کو عطا کر دیتا ہے، کسی صورت میں جزا اس کے اچھے عمل کی دے دیتا ہے۔ تو اللہ کو قدرت اور اختیار حاصل ہے، جس کی عمر چاہے کم کر دے، جس کی عمر چاہے زیادہ کر دے۔ جیسے یہ روایت ہے کہ بعض اچھے اعمال عمر میں اضافہ کر دیتے ہیں۔ اب ایک بات کہیں گے، آپ لوگ خوش نہ ہو جائیے گا، اگر شوہر کی اطاعت کی جائے تو اللہ اس صلے میں بھی عورت کی عمر میں اضافہ کر دیتا ہے۔ تو یہ بھی ایک اچھا عمل ہے، شوہر کی اطاعت کرنا، اس کے تمام امور کو نظر میں رکھنا، لیکن شوہر کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ بیوی کے جو حقوق ہیں وہ ادا کرے۔ اللہ نے ایک طرفہ حق کسی کا رکھا ہی نہیں، دنیا میں کسی کا حق یک طرفہ نہیں ہے، بلکہ حق ہے تو فرض ہے، فرض ہے تو حق ہے، ہر ایک کا کچھ نہ کچھ فرض ہے اور کچھ نہ کچھ حق ہے۔ تو فرائض بھی ہیں اور حقوق بھی ہیں۔ اگر شوہر کا فریضہ ہے تو بیوی کا بھی فریضہ ہے، اگر شوہر کے حقوق ہیں تو بیوی کے بھی حقوق ہیں۔ تو ہر ایک کے فرائض ہیں، ہر ایک کے حقوق ہیں۔ اگر والدین کے حقوق ہیں تو والدین کے فرائض بھی ہیں، اگر اولاد کے حقوق ہیں تو اولاد کے فرائض بھی ہیں۔ حد یہ ہے کہ پروردگار عالم پہ
کوئی فرض واجب نہیں، کوئی فریضہ واجب نہیں ہے، لیکن اس نے وعدہ کر کے اپنے ذمے اس کام کو فرض قرار دے لیا ہے کہ یہ نیک کام کرو گے تو یہ جزا دیں گے، یہ نیک کام کرو گے تو یہ جزا دیں گے، یہ انعام دیں گے، یہ صلہ دیں گے، یہ جنت دیں گے، اور حق بھی رکھا ہے کہ اس کی ہمیں عبادت کرنا ہے اور اطاعت کرنا ہے۔ تو اب اللہ کے بھی کچھ فرائض ہیں، کچھ حقوق ہیں، وہ فرائض اس نے اپنے ذمے خود سے رکھا ہے، اس پہ واجب نہیں تھے، اپنے ذمے خود سے رکھا ہے وعدہ کر کے۔ لیکن ہم لوگوں میں ایک دوسرے کے ذمے فرائض ہیں اور حقوق ہیں، تو فرائض اور حقوق ادا کرنے سے بھی عمر میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ لیکن کسی کا حق مار لے، چھین لے، کسی کو نقصان پہنچائے، کسی کی آہ لے لے، کسی پڑوسی پر ستم ڈھائے اور کسی کے حق پہ ناجائز قبضہ کر لے اپنی طاقت کے ذریعے سے، اپنے سورس کے ذریعے سے، اثر اور رسوخ کے ذریعے سے، تو ان گناہوں کی وجہ سے اللہ عمر کم بھی کر دیتا ہے۔ تو اللہ کو اختیار ہے، جس کی عمر چاہے کم کرے، جس کی عمر چاہے زیادہ کرے۔ آپ لوگوں میں سے کوئی ہے جس کے گھر میں تھرماس نہ ہو؟ جی جی ہے سب مولانا، یہ ہے مولانا صاحب، نہیں ہے؟ اب تو چائے ہے کتنی دیر چلتی ہے چائے پھر آپ کے گھر میں؟ اگر کپ میں نکال دیں تو وہ چائے کتنی دیر میں ٹھنڈی ہوتی ہے؟ تو تھوڑی دیر میں ٹھنڈی ہو جاتی، کپ میں رہتی تو اور اگر اس چائے کو تھرماس میں رکھ دیں؟ صبح میں کیا ہوتا ہے، آلموسٹ شام تک بھی تھوڑی ہلکی رہتی ہے۔ ہاں، مطلب جو 5 منٹ میں، 4 منٹ میں، 5 منٹ میں چائے ختم ہو جاتی، مر جاتی اور گویا اس کی زندگی ختم ہو جاتی، اس چائے کی عمر تھرماس میں جا کر کے مثلا 20 گھنٹہ، 22 گھنٹہ، 18 گھنٹہ، 10 گھنٹہ، الگ الگ تھرماس ہوتے ہیں، یعنی ایسا بھی ہوتا ہے کہ 36 گھنٹے گرم رہتی ہے چائے۔ ایسے بھی تھرماس ہیں دنیا میں بنائے گئے، سائنس اور ٹیکنالوجی اتنی ترقی کر چکی ہے۔ تو آپ سوچئے کہ جس کی عمر 5 منٹ کی تھی، اس کی عمر 10 گھنٹہ، 8 گھنٹہ، 12 گھنٹہ، 24 گھنٹہ، 40 گھنٹہ۔ یہ تھرماس جنت سے آئے ہیں کہ دنیا نے بنائے ہیں؟ دنیا میں بنے۔ یہ دنیا نے بنائے ہیں۔ ایسے ہی یاد ہے جب فریج نہیں تھی تو قربانی کا گوشت گھر میں کیسے بچا بچا کے رکھا جاتا تھا؟ پانی کا تو نہیں مولانا۔ ہاں، ابالا جاتا تھا، جی اور اس پتیلی سے اس پتیلی میں، اس پتیلی سے اس پتیلی میں، لیکن وہ بھی 1 ہفتہ نہیں چل پاتا تھا، خراب ہو جاتا تھا، بدبو کرنے لگتا تھا، تو جلدی جلدی سڑنے اور خراب ہونے سے پہلے کھا جائیں۔ اور آج کل سنڈے کے دن گوشت لایا جاتا ہے اور اگلے سنڈے تک چلتا ہے، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ اور بھی زیادہ جی دن تک چاہیں تو رکھیں۔ تو جس گوشت کی عمر گویا 1 رات بھی نہیں تھی، اس گوشت کی عمر ہم نے 1 ہفتہ اور 10 دن اور 12 دن اور 15 دن تک بڑھا دی، اور بھی اس سے زیادہ اگر گوشت کو حفاظت سے فریزر میں رکھ دیا جائے تو اس کی عمر بڑھ جاتی ہے۔ یہ فریج کا بنانے والا اور فریزر کا بنانے والا نہ فرشتہ ہے اور نہ یہ جنت سے نازل ہوا ہے، بلکہ انسان ہے۔ اچھا، گھر میں اگر فرض کیجئے کھیتی ہوتی تھی اور آلو بہت زیادہ آتا تھا تو کچھ دنوں کے بعد الٹ پلٹ کے رکھنے کے بعد بھی سڑ جاتا تھا، لیکن جب اسے کولڈ اسٹوریج میں رکھ دیا گیا تو اگلے سال بکتا ہے، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ جی ہوتا ہے تو مولانا۔ آپ دیکھیے کہ ہم نے انسان ہو کر کے چائے کی عمر بڑھا دی، ہم نے سبزیوں کی عمر بڑھا دی، ہم نے آلو کی عمر بڑھا دی، ہم نے گوشت کی عمر بڑھا دی، ہم نے پکے ہوئے کھانے کی عمر بڑھا دی، جو سڑ جاتا فریج میں رکھ دیا وہ سلامت ہے۔ تو اگر چیزوں کی عمر بڑھانے میں ہم کامیاب ہو سکتے ہیں، اور ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں کہ علاج کے ذریعے سے اور میڈیکل سائنس کی ترقی کے ذریعے سے آدمیوں کی عمر ہم نے بڑھا دی ہے، تو انسانوں کی عمر، حیوانوں کی عمر، درختوں کی عمر اور سبزیوں کی عمر، پودوں کی عمر، پھلوں کی عمر، اگر لوگ کیمیکل کے ذریعے سے اور میڈیکل سائنس کی ترقیوں کے ذریعے سے بڑھا سکتے ہیں، تو جس اللہ نے آپ کو دماغ عطا کیا ہے کہ جس دماغ سے کام لے کر آپ نے تھرماس بنایا، آپ نے کولڈ اسٹوریج بنائے، آپ نے فریج بنائے، آپ نے فریزر بنائے، آپ نے چیزوں کو محفوظ رکھنے کے طریقے بنائے، تو وہ اللہ کیا اس بات پہ قدرت نہیں رکھتا کہ اپنے دین کے نمائندے کو زندہ رکھ سکے، اپنے دین کے نمائندے کو سلامت رکھ سکے، اپنے دین کے نمائندے کو باقی رکھ سکے؟ یہ جو لوگ 10 دن اور 12 دن گوشت فریج میں رکھ کے کھاتے ہیں، کیا انہیں یقین نہیں ہے کہ اللہ اس امام کو محفوظ رکھ سکتا ہے؟ یہ جو سال سبحان اللہ، آلو کولڈ اسٹوریج میں رکھتے ہیں، انہیں اپنی طاقت پہ تو ناز ہے کہ جو
10 दिन में या 12 दिन में या 1 महीने में सड़ जाता आलू, वो साल भर तक कोल्ड स्टोरेज में रखा हुआ है। तो आप आलू की उम्र बढ़ा लें, आप सब्जी की उम्र बढ़ा लें, आप गोश्त की उम्र बढ़ा लें, आप चाय की उम्र बढ़ा लें, आप खाने की उम्र बढ़ा लें, अल्लाह जो है अपने दीन के नुमाइंदे की उम्र न बढ़ा सके, ये कैसे हो सकता है? इसका मतलब ये है कि आपने खुदा से भी ज्यादा अपने आप को बुलंद समझा है। अल्लाह की कुदरत से कोई चीज بعید नहीं। पहली बात तो ये है कि 1000 मौके ऐसे हैं कि जब हम पूछते हैं कि ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, तो मुसलमानों के और जो फिरके, अभी हम गैर मुस्लिमों की बात नहीं कर रहे हैं, जो मुसलमान इमाम के वजूद के कायल नहीं हैं और तूले उम्र के कायल नहीं हैं, हम उनसे कहना चाहते हैं कि जब हम उनसे पूछते हैं कि हमें आप ये बताइए कि हजरत मूसा का असा जो है वो सांप कैसे बन गया, तो आप बताइए कैसे? कहा इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर। हमने कहा हजरत उज़ैर 100 साल तक कैसे सोते रहे? कहा अल्लाह इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर। हमने कहा उनका गधा कैसे जिंदा हो गया, खाना कैसे सलामत रहा? कहा इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर। हमने कहा जमीन से पानी उबल रहा था, आसमान से पानी नाजिल हो रहा था, सारी दुनिया डूब रही थी, हजरत नूह की कश्ती बच कैसे गई? कहा इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर। तो हजारों मौके ऐसे हैं कि जब हम पूछते हैं कि ऐसा कैसे हो गया, आप कहते हैं इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर। तो 1000 सवाल के जवाब में आप कहते हैं इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर। एक सवाल आपका है कि इमाम ज़माना जिंदा कैसे हैं, तो हम जवाब देते हैं इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर। अल्लाह हर शय पर कुदरत रखता है। जैसे हर चीज पे अपना कुदरत रखता है, वैसे ही जमाने के इमाम को भी महफूज रखने में, आपकी निगाहों से बचाने में और उम्र तुलानी रखने की अल्लाह कुदरत रखता है। और जैसे कोई चीज, अल्लाह की कोई भी चीज आपकी समझ में नहीं आ सकी और उसका अंदाजा आपको नहीं हो सका, आपकी अक्ल में वो बातें, बहुत सी बातें जो नहीं आ सकी, तो वैसे ही इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम का मसला भी इस एतबार से समझा जा सकता है कि सच्चे रसूल पे भरोसा करके जहां हमने तमाम बातों पे भरोसा किया है, वहां उसी सच्चे नबी ने आखिरी इमाम के सिलसिले में भी बशारत दी है और तमाम बातें तफसील से बताई हैं। तो बहरहाल ये तो एक दलील हो गई जो आपके सामने हमने पेश की। लेकिन आप अगर तारीख का जायजा लें, हदीसों का जायजा लें, तो आपको तारीख में ऐसे लोग मिलेंगे जो गुजरे हैं, जिंदा रहे हैं और उनकी उम्रें तूलानी हुई हैं। यानी इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की पैदाइश 255 हिजरी है, बाज़ रवायतों में 256 हिजरी है। तो 256 हिजरी या 55 हिजरी में आप पैदा हुए हैं, तो अभी तो हमारे इमाम को 1200 साल के आसपास तकरीबन, थोड़ा सा कुछ कमो बेश गोया पैदा हुए हैं हमारे इमाम को, यानी 1200 कुछ साल की उम्र आपकी है। लेकिन दुनिया में जो लोग पैदा हुए हैं, जिनकी उम्रें लोगों ने देखी, अब तारीख में आप देखिए, चंद नाम हम लेते हैं, नाम तो बहुत ज्यादा हैं, लेकिन कुछ नाम आपको हम बताते हैं। मसलन लुकमान का नाम आपने सुना होगा, हजरत लुकमान का नाम कुरान मजीद में पूरा सूरा इनके नाम से, सूरह लुकमान, और इनकी हिकमत बहुत मशहूर है, इनकी वसीयतें जो अपने बेटे से की है ये कुरान मजीद में मौजूद है, इनकी दानिशमंदी मशहूर है और ये नसीहत का बड़ा खूबसूरत और प्यारा अंदाज इख्तियार करते थे। चुनांचे एक शख्स के यहाँ ये काम करते थे, तो एक रोज उसने कोई फल दिया इन्हें खाने के लिए और कहा लीजिए ये फल खा लीजिए। तो ये खूब मतलब खुश हो करके खा रहे थे। तो जब खुश हो खा रहे थे तो मालिक ने समझा कि ये फल बहुत मीठा है, तो दूसरा फल उसी में से उठाया और खुद चखा तो बहुत कड़वा था, बहुत कड़वा था। तो मालिक ने कहा कि लुकमान, इतना कड़वा फल और तुम इतना खुशी खुशी खा रहे हो, तुमने बताया भी नहीं कि कड़वा है, बल्कि तुम तारीफ करके खा रहे हो। कहा मालिक, हर रोज आप मीठी मीठी चीजें और अच्छी चीजें मुझे खिलाते हैं, तो जिससे मुझे हमेशा अच्छी चीजें मिली हैं, अगर एक रोज कोई कड़वी चीज मिल गई तो मैं उसे कड़वा कह करके नाशुक्री क्यों करूं। जनाब लुकमान ने नसीहत का ये पहलू पेश किया कि जिस खुदा से अरबों खरबों नेमतें आपको मिली, अगर कोई मुसीबत मिल जाए तो उस मुसीबत का शिकवा नहीं करना चाहिए। उसके मुकाबले में आप देखिए कि परवरदिगार आलम ने कितनी बड़ी बड़ी नेमतें आपको दी हैं, कैसी कैसी जिंदगी और जिंदगी के इर्द गिर्द जो बिखरी हुई नेमतें हैं परवरदिगार आलम ने आपके हवाले की हैं। तो ये हकीम लुकमान जो कहे जाते हैं, इनकी हिकमत मशहूर है। इनकी उम्र जानती हैं, तारीख में है 3500 3500 साल की उम्र जनाबे लुकमान की, हकीम लुकमान की थी 3500। तो अभी तो हमारे इमाम की उम्र हकीम लुकमान तक भी नहीं पहुंची है।
تو کیا جو خدا حکیم لقمان کو 3500 سال زندہ رکھ سکتا ہے وہ ہمارے امام کو نہیں زندہ رکھ سکتا؟ اس کے بعد ایک عالم کفر میں شخصیت گزری ہے اوج بن عنق، ان کی عمر 33,300 سال رہی، 3,300 سال، اور ایک روایت کے مطابق 3,600 سال، یعنی 3500 سال تو حکیم لقمان کی عمر ہے اور 3600 سال اوج بن عنق کی عمر ہے۔ حضرت ذوالقرنین کی عمر 3,000 سال ہے۔ ابھی دیکھیے امام زمانہ سے زیادہ عمریں ہیں یہ سب، 3,000 سال۔ ایسے ہی حضرت نوح کی عمر کے سلسلے میں اختلاف ہے، 950 سال آپ کی تبلیغی زندگی ہے، بعض نے 1,000 سال آپ کی زندگی کہی ہے اور بعض نے 2,500 سال بتائی ہے۔ بہرحال جب کسی کو طول عمر کی دعا دی جاتی ہے تو یہ نہیں کہا جاتا کہ آپ کو حکیم لقمان کی عمر ملے، یہ نہیں کہا جاتا کہ آپ کو حضرت ذوالقرنین کی عمر ملے، بلکہ کہا جاتا ہے خدا آپ کو عمر نوح عطا فرمائے۔ تو یہ عمر نوح مقام مثال میں پیش کرنا اس بات کی خود دلیل ہے کہ جناب نوح کی عمر اتنی ہی طولانی تھی کہ جب کسی کو طول عمر کی دعا دی جاتی ہے تو مثال میں حضرت نوح کا نام لیا جاتا ہے۔ تو ایسے ہی بہت سے لوگ ہیں جن کی عمریں 3,000 2,500 سال ہوئی ہیں اور 3,600 سال 3,500 سال عمریں ہوئی ہیں۔ تو ایسی عمریں جب دنیا میں ہوئی ہیں تو آخر کیا وجہ ہے کہ ہم زمانے کے امام کی اتنی عمر میں مایوس ہو جائیں کہ اتنے دن تک کیسے زندہ رہ سکتے ہیں؟ حیرت کا اظہار کیوں کریں؟ ذوالقرنین کیسے زندہ رہ گئے اور لقمان کیسے زندہ رہ گئے، اوج بن عنق اتنے دنوں تک کیسے زندہ رہ گیا؟ اچھا چلیے، اگر یہ نہیں مانتے ہیں آپ تو اب اس کے بعد آپ دیکھیے کہ اور بھی وہ لوگ ہیں، جیسے آپ غور کریں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو کب پیدائش ہوئی ہے؟ یعنی یہ 2022 ہے، تو 2022 سال تو حضرت عیسیٰ کو ہو گئے، 2200 سال، 2022 سال، تو 2022 سال جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ کو ہو گئے۔ اب آپ سوچئے کہ ہمارے امام زمانہ کے سلسلے میں آپ کو حیرت کیوں رہی کہ اتنے دنوں تک زندہ کیسے رہ سکتے ہیں؟ اچھا، اور یہی نہیں بلکہ اور بھی انبیاء ہیں جو زندہ ہیں، جیسے جناب الیاس ہیں، ادریس ہیں، خضر ہیں۔ اچھا، یہ تو وہ لوگ ہیں کہ جو بہرحال گویا ارباب ایمان ہے۔ فرشتے زندہ ہیں کہ نہیں ہیں؟ فرشتے زندہ ہیں، آخر موجود ہیں کب سے؟ یعنی جب عالم نور میں چہاردہ معصومین علیہ السلام تھے عالم نور میں، تو اللہ نے جبریل کو خلق کیا تھا، اور آدم جب پیدا ہوئے تو فرشتوں کو سجدے کا حکم دیا۔ تو آدم سے پہلے اور خلقت انوار معصومین کے بعد فرشتے پیدا ہوئے ہیں، اور فرشتے آج تک زندہ ہیں، باقی ہے۔ تو جو خدا فرشتوں کو باقی رکھ سکتا ہے وہ ان فرشتوں کے امام کو باقی نہیں رکھ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیے شیطان جو برائی کے راستے دکھا رہا ہے، عجیب بات ہے کہ شیطان کی زندگی پر ایمان ہے، تو جو خدا اپنے دشمن کی عمر کو طولانی کر سکتا ہے تو اپنے دین کے نمائندے کی عمر کو طولانی کیوں نہیں کر سکتا؟ تو یہ تو ایک کٹ حجتی ہے، اور جو حق نہیں ماننا چاہتے، جو ڈر رہے ہیں امام کی تلوار سے، اصل میں لوگوں نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت اور شہادت کے فوراً بعد سے اہل بیت کو مٹانے کی کوشش کی تاکہ وہ 12 تک عدد نہ پہنچ سکے۔ یہ بار بار ہم کہہ رہے ہیں۔ تو اب جبکہ اللہ نے اپنا منصوبہ ظاہر کر دیا اور امام پیدا ہو گئے، تو اب لوگ روک تو نہیں سکے امام کے آنے کو، تو اب شکوک و شبہات دلوں میں پیدا کیے جا رہے ہیں تاکہ لوگ امام کو نہ مانیں، بدگمان ہو جائے، بد دل ہو جائے، دلوں میں شک پیدا ہو جائے، شبہ پیدا ہو جائے، اور جہاں شک، شبہ اور تردد ہوتا ہے وہاں سے ایمان رخصت ہو جاتا ہے۔ تو ہماری ساری زندگی کا عمل ضائع ہو جائے اگر امام کے وجود اور غیبت اور ظہور میں ذرا سا بھی شک ہو جائے تو عقیدہ خراب ہو جائے گا، اور جب عقیدہ خراب ہو جائے گا تو خدا کی بارگاہ میں ہمارے اعمال قبول نہیں ہوں گے۔ تو دشمن کی یہ سازش ہے کہ وہ ہمیں آخرت میں جنت سے محروم کرنے میں کامیاب ہو جائے، خود تو محروم ہے ہی، ہمیں بھی محروم کرنے میں کامیاب ہو جائے۔ لیکن پروردگار عالم کی قدرت سے کوئی چیز بعید نہیں ہے۔ جس نبی کی بشارت میں
11वें امام تک بالکل معیار کے اعتبار سے سب پورے اترے ہیں، تو آخر کیا وجہ ہے کہ جو کچھ ہمارے سچے اور آخری نبی نے 12ویں امام کے سلسلے میں کہا ہے ان باتوں پہ ہم ایمان نہ لائیں؟ اس نبی کے کہنے سے ہم نے جنت کو مان لیا، کوثر کو مان لیا، سلسبیل کو مان لیا، آخرت کو مان لیا، قبر کے حالات کو مان لیا، برزخ کو مان لیا، میزان کو مان لیا، سب کچھ مان لیا، کسی چیز کو آنکھوں سے نہیں دیکھا، تو پھر ایک چیز کے لیے ہم ضد کیوں کرتے ہیں کہ جب تک دیکھیں گے نہیں مانیں گے نہیں؟ بلکہ اسی سچے نبی نے فرمایا ہے، ہمارا عقیدہ ہے، ہمارے امام پیدا ہو چکے ہیں، ہمارے امام پردے غیب میں ہیں، ہمارے امام حکم خدا کا انتظار کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ جب حکم خدا ہوگا تو ظہور فرمائیں گے، اور جس سلطنت کا وعدہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے وہ سلطنت، وہ مملکت، وہ حکومت دنیا دیکھے گی، ظالموں کا خاتمہ ہوگا، ظلم کا خاتمہ ہوگا، نظام عدل و انصاف کا پرچم انشاءاللہ لہرائے گا، اور جو امام کا انتظار کرنے والے ہیں اور اس عقیدے پہ مر جائیں گے انشاءاللہ وہ اپنے اس انتظار کی جزا بھی دیکھیں گے، اور جو بہرحال وہ بڑے نصیب والے ہوں گے کہ زندہ رہیں گے، انتظار کرتے رہیں گے، اور کسی موقع پر امام علیہ السلام تشریف لائیں گے۔ لیکن اگر ہم انتظار کرتے کرتے مر بھی گئے تو انشاءاللہ ہم سب کو بلایا جائے گا، امام کی خدمت میں حاضر کیا جائے گا، اور وہاں امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت کا ہم لوگوں کو شرف حاصل ہوگا، بشرطے کہ ان کے کہے ہوئے تمام جو اقوال ہیں اور ان کے افعال ہیں، ان کی سیرت ہے، ان کے اقوال ہیں، اس کے مطابق ہم عمل کریں، ان کی مرضی کے مطابق ان کے بتائے ہوئے راستے پر ہم چلیں، تو انشاءاللہ امام زمانہ علیہ السلام کے ناصروں اور مددگاروں میں ہم بھی شامل ہوں گے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔ کوئی بات ایسی تو نہیں جو سمجھ میں نہ آئی ہو؟ جی نہیں، سب سمجھا۔ چلیے ٹھیک، اچھا لگ رہا ہے سبق؟ بوریت تو نہیں ہو رہی جی ہے؟ مولانا صاحب، بہت انٹرسٹنگ۔ اچھا مولانا۔ انشاءاللہ۔ خدا حافظ۔ خدا حافظ، جزاک اللہ۔ صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد